عظمت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بآواز بلند نعرے صلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. تمام حاضرین سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ عطیہ پر کی بارگاہ میں نظر فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أرواحنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته وجنبنا من شكه وشركه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا ومعيننا وسراجنا وأشرفنا وجعفرنا وصادقنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور عرش ربنا ونور أرض ربنا ونور لوح ربنا ونور قلم ربنا ونور قرآننا سيدنا وسندنا ومعوانا وملجانا ومقتدانا وأعلانا وأولانا ومولانا الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الذي كان عليا في الدرجات وفاطما في تطهيرات وحسنا في صفات وشهيدا في تجليات وزين العابدين بعبادات وباقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلومات وصادقا في الأقوال وقادما في جميع أحوال ومتمكنا في مقام رضا وجوادا كفى عند رضا وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طريق اليقين من نجاة. صلوات. ولعنة الله على أعداء محمد وآل محمد من الأولين والآخرين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. صلوات. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. ہم گناہگاروں سیاہ کاروں کے درمیان آمد اہل بیت پر باوز بلند صلوات. ایک مطلب دو شعر ملاحظہ فرمائیں. ذکر آل نبی جس کو پیارا نہیں، ذکر آل
آل نبی جس کو پیارا نہیں، ذکر آل نبی جس کو پیارا نہیں، اس کا سجدہ خدا کو گا، اس کا سجدہ خدا کو گوارا نہیں۔ مصطفیٰ نے کہا عظمت مرتضیٰ، ہم جو بھی مرتضیٰ کو مانتے ہیں، مولا علی کو مانتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں، نبی کے فرمان کے مطابق مانتے ہیں۔ مصطفیٰ نے کہا مرتضیٰ کے لیے وہ سمندر جس کا سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جس کے لیے میں نے یہ مطلب شعر پڑھا وہ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ بنت خیر الورا ایک ہے اس لیے، بنت خیر الورا ایک ہے اس لیے، بنت خیر الورا ایک ہے اس لیے، پھر ستارہ زمین پر اتارا نہیں، پھر ستارہ زمین پر اتارا نہیں۔ محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات۔ یا حسین مولانا سلامت رکھے ایسے بزرگوں کو۔ عزیزان محترم، خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے بلا کسی تمہید کے، پروردگار عالم 27واں پارہ سورہ نجم کی یہ پہلی، دوسری، تیسری آیت مبارکہ ہے۔ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى والنجم اذا ہوا۔ قسم ہے، واو قسمیہ ہے، مولانا تشریف فرمائے۔ والنجم قسم ہے ستارے کی، اذا ہوا جب وہ جھکا، جب وہ پست ہوا، جب وہ، لوگوں نے ترجمہ کیا جب وہ گرا، جب وہ ٹوٹا۔ قرآن کی تفسیر، قرآن کی آگے پیچھے کی آیتیں خود کرتی ہیں، مولویوں کے چکر میں نہ پڑیں، قرآن پڑھیں۔ مولا کائنات کو اگر مانتے ہیں، مولا نے فرمایا 40 آیت پڑھے بغیر نہیں سونا چاہیے۔ آپ پڑھو قرآن، قرآن آیا ہی اس لیے ہے، اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ یہ صرف تراویح میں ختم کر دینے کا نام نہیں ہے۔ میں خود سنی ہوں، مگر یہ نہ سمجھنا کہ میں کچھ ایسا ورڈ استعمال کر لیا کہ آپ سمجھے کہ تبرہ ہے، نہیں۔ ہم بھی پڑھتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ
پہلے تو 30 دن میں ختم ہوتا، پھر 27 دن میں ہونے لگا، اب 10 دن میں، بلکہ 3 دن میں۔ اب 3 دن میں جو ختم ہو رہا ہے، نہ پڑھنے والے کو سمجھ میں آ رہا ہے نہ سننے والے کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، سمجھ سمجھ کے پڑھو۔ اور قرآن خود دعوت دے رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور و فکر کرو، تدبر کرو، سوچو۔ تو اتنی جلدی جلدی ختم کریں گے لڈو لینے کے لیے تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ سلوات پڑھو محمد۔ تو جو لوگوں نے ترجمہ کیا، لوگوں نے جو ترجمہ کیا، یہ اس کے بس نہیں ہے، جو تفسیر لکھتی اس کے بس نہیں ہے۔ اور قرآن کو سمجھنے کے لیے مولوی کے پاس جانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں حجۃ الوداع میں قصوہ نامی اونٹی پر بیٹھ کر جبل رحمت سے یہ اعلان فرمایا تھا کہ میں قرآن کے ساتھ مولوی نہیں چھوڑ رہا ہوں۔ قرآن انی ترکت فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے وہی ترتی واہل بیتی واہل بیتی۔ قرآن کو 1 مرتبہ کہا نبی نے، اور اہل بیت کا ذکر 3 مرتبہ کیا۔ اس کے بعد بھی جو نبی کے در کے غدار ہیں، تو اہل بیت کے تو غدار رہنے والے۔ یہ بخاری میرے پاس آج بھی موجود ہے، مصر کی چھپی ہوئی، جہاں سے 30 سال پہلے میں نے مدینہ منورہ سے لایا۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ کیا چھوڑ رہے ہیں نبی؟ قرآن اور اہل بیت۔ آج کیا لکھا جا رہا ہے؟ نبی نے کیا چھوڑا؟ قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث۔ مولیوں دھوکہ دینا جاہلوں کو۔ جاہل کون ہوتا ہے؟ جو پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ مگر اہل بیت کے در سے دور ہے، وہ چاہے مصر کا فارغ ہو کہ مدینہ یونیورسٹی کا، وہ جاہل ہے۔ مگر اس فرش عذاب پر بیٹھنے والا چاہے انگوٹھا باز ہو، مگر در اہل بیت سے منسلک ہے، ان سے متمسک ہے، وہ جاہل نہیں، ان پڑھ کہلائے گا، جاہل نہیں کہلائے گا۔ تو آپ جب قرآن پڑھیں تو یہ دیکھیں کہ اس آیت کی تفسیر میں نبی نے جس کو چھوڑا تھا، ان 12 میں 14 میں کس نے کیا کہا ہے۔ یہ نہیں دیکھیں کہ فلاں مولوی نے کیا کہا ہے۔ جب مولویوں کو دیکھیں گے تو وہ ترجمہ یہی کریں گے، جب ستارہ ٹوٹا۔ کمال ہے، ہماری چھوٹی سی عقل ہے، ہم تو نقص والی چیز کی کبھی قسم کھاتے ہی نہیں۔ ٹوٹنا نقص ہے، گرنا عیب ہے، ہم ہمیشہ اچھی چیز کی قسم کھاتے ہیں۔ قرآن کی قسم کھائیں گے، ماں کی قسم کھائیں گے، کعبے کی قسم کھائیں گے، مولا عباس کے پرچم کی قسم کھائیں گے۔ نیچی چیز کی نہیں قسم ہوتی۔ اللہ قسم کھائے تو کس کی کھائے؟ جو خود سبحان ہے۔ کیا فرمایا؟ ون نجم، یہ واو اور بھی قسمیں اللہ نے کھائی۔ ون لیل، رات کی قسم، ون نہار، دن کی قسم، ون ضحیٰ، چہرے کی قسم۔ تو کون سا دن ہے بھیا؟ اللہ قسم کھا رہا ہے دن کی، تو یہ 360 دن اس کی قسم نہیں۔ کوئی ایک دن ایسا تھا، کوئی ایک دن ایسا گزرا ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء کی محنت کو بچانے کے لیے ایک بھائی نے ایک بھائی کو بلند کر کے
والا اللہ نے فرمایا والنہار، دن کی قسم، لیل کی قسم کھائی. کون سی رات ہے؟ ڈھونڈو رات. کون سی رات؟ جب کوئی بیٹھ کے گھر میں رو رہا تھا، کوئی جو بستر پہ سو رہا تھا؟ نہیں. جب اللہ نے اپنے حبیب کی جان بچانے کے لیے اپنے حکم سے نبی کو حکم دیا تھا کہ علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ. علی جانتے تھے کہ یہ بستر کیا ہے، مگر علی پھر علی ہے. علی کل بھی علی تھے، آج بھی علی ہے. علی کو سونے کے لیے جو کبھی نہ سویا ہو، اب میری سمجھ میں آیا. علی کو سونے کے لیے تلواروں کا سایہ چاہیے، دشمنوں کا جھنگٹ چاہیے، نبی کا فرمان چاہیے. تب علی سوئے. کیسا سوئے؟ کہتے یا رسول اللہ ایسی نیند آئی. تو جب ایک بھائی کے لیے سو گیا، اللہ نے رات کی قسم کھا. جب بہت سی قسمیں ہیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. کیا ہے؟ اللہ گھوڑے کی قسم کھا، جانور کی. سوچو ذرا، مولوی کی قلم پورے قرآن میں نہیں ملتی مجھ کو. گھوڑے کی قسم. کون سا گھوڑا؟ کس کا گھوڑا ہے؟ قرآن کسی ایک پہ محدود نہیں ہوتا. یہ وہ گھوڑا ہے، یہ چلا ہے تو اس کے ٹاپوں کی رفتار سے اور پتھر کی رگڑ سے جب چنگاریاں نکلی ہے اسلام کی فتح کے لیے، تو یہ وہی گھوڑا تو ہے جو بڑھ رہا ہے، بھاگنے والا نہیں. کہ بعد میں رسول سے کہا میں نہیں بھاگا تھا، گھوڑا بھاگ گیا تھا. تو اللہ نے گھوڑے کا بھی قلعہ کما کیا. اللہ عالم الغیب معلوم ہے کہ یہ میرے بنا ہوئے جانوروں کو بھی دوست دیں گے، تو نہ میں اس گھوڑے کی قسم کھاتا ہوں جس پہ میرا شیر سوار ہو کے حملہ کرتا ہے. عزیزان محترم، ایسا قسمیں ہیں بہت ساری. وقت یہاں بہت کم ہے اور آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک سلوات پڑھیں برمو. تو ون نجم کے ساتھ جو لفظ ہے اذا ہوا، ہوا کا مطلب گرا نہیں. ہوا کا معنی گمراہ نہیں ہوا، ہوا کا معنی ٹوٹا نہیں. ہوا کا جو سب سے بہتر معنی اہل بیت نے بتایا وہ ہے پست ہوا. تو معلوم ہوا اللہ متکبر ہے. تکبر صرف اللہ کو اپنے لیے پسند ہے، کسی کا تکبر پسند نہیں. وہ میں ہوں یا تم ہو، تکبر اللہ کو پسند نہیں. مگر اللہ جب ہے صفت تکبر اس میں تھی مگر اس نے ظاہر نہیں کیا. وہ خالق تھا، مگر خالق کب ہوا؟ جب کسی کو خلق کیا. رازق کب ہوا؟ جب کسی کو رزق دیا. ایسے تکبر کب کیا، متکبر کب بنا؟ جب اس نے 14 کو خلق کیا. اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا تو پھر اللہ نے تکبر کیا کہ میں اللہ ہوں جس نے ایسے ایسے بنائے. اہل بیت نے کیا ترجمہ کیا؟ ہوا جب پست ہوا. تکبر کب تھا؟ جب وہ آسمانوں پہ بلند تھا. اللہ نے تکبر پسند نہیں کیا، بلندی کو پسند نہیں کیا. کہ جب آسمانوں میں تھا، جب قسم نہیں کھائی، جب پست ہوا. تو کہاں پست ہوا؟ کہاں پست ہوا؟ ابھی چل رہی بات کسی ایک چوکھٹ پر. والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ
پست ہوا. آگے کی آیت اب اس کی تفسیر کرے گی. ما ضل صاحبکم وما غوا. ما ضل اور تمہارا رہبر، تمہارا ہادی مطلق، تمہارا رہبر اول، تمہارے صاحب، تمہارا نبی، تمہارے رسول، ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ گمراہ ہوئے نہ بھٹکے. آیت کا کچھ جوڑ ہے. ستارہ پست ہوا، تمہارے رسول گمراہ نہیں ہوئے. کچھ ہے جوڑ اس کا؟ ہے. اسی لیے ہمارے نوجوان قرآن نہیں پڑھتے، کیونکہ ان لوگ کو اسٹوری جو ہے، جو بھی رہے تاریخ یا مضمون لگاتار چاہیے. یہ بات ستارہ ٹوٹا، تمہارا نبی گمراہ نہیں ہوا، بس وہ سوچتا ہے کہ یہ کیا ہے، میرے سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو مولانا لوگ سمجھو گے. نہیں، یہ فرض سے عذاب پہ آؤ، تم قرآن سمجھنے لگو گے. اب اللہ کیوں کہا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب، تمہارا نبی، میرا حبیب گمراہ نہیں ہوا، بھٹکا نہیں. کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ایک نعمت عظمی کوثر کی صورت میں، جب کافروں نے جناب قاسم کے وصال پر نبی کو ابتر کہا کہ اب یہ لا ولد ہیں، یہ وارث نہیں رکھتے، یہ ابتر ہو گئے، تو اللہ نے ان کے جواب میں جو ابتر کہہ رہے تھے ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ نے فرمایا میرے حبیب رنجیدہ کی ہو تو انا اعطینا کل کوثر، میں نے تم کو کوثر دیا. اب تفسیر کا وقت نہیں ہے کہ میں ہر طرف اس میں بڑھتے جاؤں، بس ایک بات سمجھے، کوثر دیا. آج ترجمہ کرتے ہیں حوض کوثر دیا. جیسے گمراہ کرنا ہے، یہ تفسیر کے ذریعے قرآن سے گمراہ کرتے ہیں. اہل بیت کو کربلا میں شہید کیا، مولا کو کوفہ میں شہید کیا، امام حسن کو مدینے میں زہر دے کے شہید کیا، رسول کو بھی زہر دے کے شہید کیا. کیا نا؟ کیا کہ نہیں کیا؟ سب چھپایا جاتا ہے نا. اللہ نے کہا میرے حبیب میں کوثر، حوض کوثر نہیں دے رہا ہوں، کثیر النسل دے رہا ہوں. کوثر کا معنی ہے کثیر النسل، تا قیامت آپ کی اولاد زمین کے چپے چپے میں موجود رہے. ابتر کہنے والے ختم ہو جائیں گے، منقطع النسل یہ رہیں گے. مگر جب کوثر اللہ نے دی تو کوثر کون ہے؟ وہ کوثر کا نام ہے سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ راکعہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ. جب یہ کوثر نبی کی بارگاہ میں اللہ کی نعمت آئی، اب دن بدن اس کے سن و سال میں جب اضافہ ہوتا گیا، جو بیٹیاں رکھتے ہیں جانتے ہیں، بزرگ بھی جانتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر اس کے رشتے آنے شروع ہو جاتے ہیں. آتے ہیں نا؟ وہ مقام آیا، وہ وقت آیا کہ نبی کی بارگاہ میں بھی رشتے آنے لگے. اب رشتہ لانے والے یہ تو دیکھتے نہیں کہ ان کی اوقات کیا ہے، ان کا حسب کیا ہے، ان کا نسب کیا ہے. اور میرے نبی خلق عظیم کے فائز ہیں، نہیں بول نہیں سکتے. یہ وہ بارگاہ میرے نبی کی ہے، کوئی سوال ہی رد نہیں جاتا. ہر ایک کو ہاں میں جواب ہے، مگر یہاں نہیں بھی نہیں بول سکتے. ہاں بولیں گے تو عصمت سیدہ پہ حرف آتا ہے. تو اس کے لیے پھر قرآن پڑھو. اللہ فرما رہا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اے میرے حبیب تمام نہروں کو میں نے آپ کے لیے مسخر کیا.
زمین کی نہریں ہو کہ جنت کی نہریں ہو، سب میرے نبی کے اختیار میں ہے۔ ابھی 4 روز گزرے گا، پھر دیکھنا یہ نبی کے جلسے ہوں گے سیرت النبی کے، یہ بتائیں گے ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی بنے، اور نبی تو جھوٹا جھوٹا کھا لیتے تھے اور پھٹا ہوا کپڑا پہنتے تھے اور ایسے تھے۔ اتنا گرا کہ تم نے نبی کو بتایا؟ میرے نبی کا اختیار بتا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، تمام نہریں کس کے قبضے میں؟ میرے سرکار کے۔ پھر سورہ نحل میں کہا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دائبین، سورج اور چاند، اے میرے حبیب میں نے آپ کو مسخر کیا، آپ کے لیے، آپ کے اختیار میں دیا، آپ کی قدرت میں دیا، آپ کے ہاتھ میں دیا۔ دائبین وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ، زمین کو بھی آپ کے اختیار میں دیا، آسمان کو بھی آپ کے اختیار میں دیا۔ یہ ہے اختیار مصطفیٰ، کچھ بچا ہی نہیں۔ زمین آپ کے اختیار میں، آسمان آپ کے اختیار میں، سورج آپ کے اختیار میں، چاند آپ کے اختیار میں، جنت آپ کے اختیار میں، دوزخ آپ کے اختیار میں، کوثر و طوبہ آپ کے اختیار میں۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ صلوات محمد۔ اب یہاں صرف نبی کو نبی ہی کا اختیار نہیں ملا ہے، میرے تمام سنی بھائی سنیں کہ جب یہ اختیار محمد کو ملا ہے تو محمد ابن عبداللہ کا نام صرف محمد نہیں، نبی کا جو جز ہے وہ بھی محمد ہے۔ جس کو نبی کہے یہ منی ہے، مجھ سے منیت رکھتا ہے، جیسے حدیث موجود ہے سب کے بعد، حسین منی وانا من الحسین، حسن منی، فاطمہ تو وزت منی، علی منی، یہ سب کے سب 5، 12، 14 جب ایک ہوتے ہیں، جیسے قرآن کی سورہ الگ الگ ہے، بقرہ الگ ہے، یاسین الگ ہے، آل عمران الگ ہے قرآن، مگر جب اکٹھا ہوتا ہے تو یہ کتاب کہلاتی ہے قرآن۔ ایسے محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، سیدہ فاطمہ الزہرا، حسن مجتبی، راکب دوست رسول حسین شہید کربلا، یہ 12 کے 12 جب ایک ہوتے ہیں تو یہ کہلاتے ہیں محمدیت۔ تو اللہ نے محمد کے اختیار میں دیا ہے، تو یہ نہ سمجھنا صرف نبی کا اختیار تھا، علی کے بھی اختیار میں ہے، سیدہ کے بھی اختیار میں ہے، حسن کے بھی اختیار میں ہے، حسین کے بھی اختیار میں ہے۔ کوئی نہ سمجھے کہ حسین مجبور تھے کربلا میں، اختیار میں ہے، پورے کائنات کے دریا اور نہریں۔ اور دلیل حسین کا 18واں بیٹا اجمیر میں لیٹا ہوا ہے، بتا رہا ہے او مجھ سے مسلمان ہونے والوں، تم نجیت کی طرف کہاں جا رہے ہو، وہابیت کی طرف تم کہاں جا رہے ہو، تم بنام سنی جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں اور ہے خارجی، سلام بھی پڑھ رہے، میلاد بھی پڑھ رہے اور اہل بیت کے در سے دور کر رہے ہیں، ان کے پاس نہ جاؤ۔ دیکھو آج بھی میں قاسم آنا ساگر جمع کر کے بتا رہا ہوں کہ میرا دادا اختیار کل رکھتا تھا، مگر یہ امتحان تھا حسین کا۔ سورج اختیار میں دیا، کس نے پلٹایا؟ صفین یاد ہے؟ وہ جنگ تو یاد ہے جس میں نبی ذانوی مولا کائنات میں آرام فرما رہے تھے، وہاں پر نبی نے پلٹایا، صفین نے مولا کائنات نے پلٹایا، چاند کے 2 ٹکڑے اشارے سے کر کے بتایا کہ دیکھو قرآن کی آیت کی تفسیر ہم ہیں۔ اگر قرآن نے کہا اختیار دیا تو اختیار بھی دیکھو، ساری کائنات میرے نبی کے اختیار میں، سب دیا۔ مگر عجیب بات یہی آیت سورہ نحل کی، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ،
اس کے آگے کا ٹکڑا کہتا ہے والنجوم مسخرات بامرہ، مگر ستارے کو میں نے اپنے امر میں رکھا، اپنے اختیار میں رکھا. توجہ ہے نا، پوری کائنات دے دی اللہ نے. نبی سورج آپ کا، چاند آپ کا، کوثر طوبہ آپ کا، جنت آپ کا، دنیا آپ کی، زمین آسمان آپ کا، سب آپ کا. ستارہ میرے ہاتھ میں. یا اللہ اتنی بڑی بڑی چیز دے دیا نبی کو اور چھوٹا سا ایک ستارہ اپنے اختیار میں رکھا. کہا میں جانتا ہوں نا، میں اللہ ہوں نا، میں اللہ ہوں. میں جانتا ہوں کہ جب میرے نبی کی شہزادی کے رشتے آنے لگیں گے، اگر میں ستارہ بھی نبی کے اختیار میں دیتا تو یہ ملا کہتا کہ یہ تو نبی کے اختیار میں تھا ہی. تو جب رشتے آنے لگے تو نبی کریم نے کیا فرمایا؟ نہیں بھی نہیں بولا، ادھر جہاں بھی نہیں کہا اس کا رشتہ اللہ کے ہاتھ میں، اور اس کے لیے اللہ نے انتظام کیا ہے کہ آج رات ایک ستارہ جس کے دروازے پر اترے گا، بست ہوگا، بوسہ لے گا، اس کے ساتھ سیدہ کا نکاح. سارے رشتے لانے والے رات بھر رات جگہ کرتے رہے. آج سب بیداری کو بدعت بولنے والوں، محمد مدینے میں سب بیداری کرتے رہے، عالم کی لالچ میں خیبر میں سب بیداری کرتے رہے. کتنی سب بیداری ہے بتاؤں تمہاری؟ اب حسین میں سب بیداری ہو تو ادھر لڑکی کے لیے سب بیداری ہے ادھر، عالم کے لیے سب بیداری. اب تو عالم ہے نا، اٹھاؤ نا، کیوں نہیں اٹھاتے؟ عزیزان محترم، نبی نے فرمایا آج رات ایک ستارہ نازل ہوگا. رات بھر لوگ جاگتے رہے. کمال ہے یہ، ہم لوگ میں کچھ فطرت ہے، عادت نہیں، فطرت ہے. کیا ہے؟ اللہ نے ستاروں کو بھیجا، سیدھا سیدھا آ جاتا درے سیدہ پہ، اے درے مولا کائنات پہ آیا، مدینے کے قریب آیا. آنے کے بعد ڈائریکٹ نہیں آیا، اب وہ مدینے کا چکر لگا رہا. وہ چکر نہیں لگا رہے، ان کو چکر میں ڈال رہا ہے. یہ انتظار میں 3 چکر لگانے کے بعد، اب وہ 3 چکر کیوں لگایا میں نہیں کہتا، 3 چکر لگانے کے بعد مولا کائنات کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہو. اب سمجھ میں آیا کہ اللہ کو پسند کیا ہے؟ کوئی کتنی بلندی پر ہو، کوئی کتنا امیر ہو، اس کا تکبر پسند نہیں. کتنا بڑا ولی ہو جائے اللہ کو پسند نہیں. کتنا بڑا محدث ہو جائے اللہ کو پسند نہیں. کتنا بڑا کتب ابدال ہو پسند نہیں. اس سے بڑھ کر صحابی بن جائے پسند نہیں. کب پسند ہے؟ کب پسند ہے؟ جب تک در سیدہ پر نہ جھکے. جو اس در پہ جھک گیا اللہ نے اس کو صحابیت کا مقام دیا. جو اس در پہ جھکا اس کو نبی نے کہا صحابی کا نجوم. یہاں جھکنے والا جہاں ستارہ جھکا وہ نجم سے ہے نجوم. وہ صحابی ستارے کے مانند ہے جو یہاں سجدہ کرے. اب کتاب تم جا کے پڑھنا، تاریخ تم پڑھنا کہ بعد رسول کون کون رضی اللہ ہے جو اس دروازے پر اپنی داڑھی سے جھاڑو دیتا ہے. صحابہ کرام کی ہم عزت کرتے ہیں. صحابہ کرام ہمارے سروں کے تاج ہیں. صحابہ کرام کی نالین ہمارے سر کا تاج ہے. مگر صحابی صحابی ہو،
वहाबी ना हो। सहाबी की तारीफ यही है जो नबी ने बयान फरमाई। सिर्फ नबी को देखना सहाबी नहीं, नबी फरमाते हैं मैं देखना मेरे बाद मेरी अहले बैत के साथ क्या सुलूक है, मेरे मोहम्मद के बाद जो मोहम्मद हैं उनके साथ क्या रवैया है। ये ईमान है, ये कुल्ले ईमान है। इनके दर पर जो झुका वो ईमान वाला रहा, वो सहाबियत के दायरे में रहा। जो मुकाबले में आ गया फिर वो सहाबी नहीं रहता। तो हम सहाबा जो हैं उनकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, एहतराम के लायक हैं, वो रजी अल्लाह हैं। मगर जो रजी अल्लाह कहते हैं, क्यों कहते हैं? आप मुझसे राजी हैं, कैसे पता चला? मैं देख रहा हूं आपको, आप मुझसे राजी हैं, कैसे मालूम हुआ मुझे? आपके चेहरे से। क्या आप खुश हैं? आप मुस्कुरा रहे हैं, आप सलवात पढ़ रहे हैं, आप नारा लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप मुझसे राजी हैं। चेहरा देखने पे मालूम हुआ ना। तो अल्लाह कैसे राजी हुआ? कैसे राजी? तो अल्लाह फरमाता है मैंने वजहुल्ला बनाया है, मैं तो चेहरा रखता नहीं। कोई वजहुल्ला है? अगर वजहुल्ला राजी है तो अल्लाह राजी है, मतलब अली राजी है तो कोई रजी अल्लाह है। अगर अली नाराज है जो अली के मुकाबले में आ गया वो रजी अल्लाह नहीं हुआ, वो लानतुल्लाह हो गया। आज भी पड़ोसी मुल्क में बड़ी जंग चल रही है, इसमें कोई लफ्ज की कैद नहीं है कि कोई शिया है क्या कोई सुन्नी है। दज्जाल शियों में भी है, दज्जाली सुन्नियों में भी है, दोनों मिसाल मौजूद है पाकिस्तान में। एक शिया में है जो दज्जाल है, नाम भी दज्जाल से मिलता जुलता है। सुन्नी में भी है, उसका नाम भी दज्जाल से मिलता जुलता है। मैं नाम नहीं लेता ऐसे मनुष्यों का मिंबर पाक पे। आज जो मौलाए कायनात मासूम आलम सैयदा तैयबा ताहिरा की शान में गुस्ताखी करे, वो सुन्नी कैसा? जो सैयदा के खिलाफ बोले वो शिया कैसा? और जो अली के दुश्मन को रजी अल्लाह कहे, उर्स मनाए, जुलूस निकाले, तो ये सब खारजी हैं। चोला सुन्नी का पहने हैं, चोला शिया का पहने हैं, ये सब यहूदियों के एजेंट हैं। इमाम शाफी, अच्छा इन्हें बैत की फजीलत पढ़ने में डायरेक्ट फतवा, ये शिया है, ये तो शिया है। कैसे? इन्हें जहां इन्हें बैठ के हमने फजीलत पढ़ी तो ये इनका मशीन गन में यही गोली रखी है कि इसको शिया बोल दो बस मामला है ना। इमाम शाफी ने फजीलत बयान की, क्या कहा? ये शिया होगा। शाफी कहते हैं वो शेर और वो लफ्ज क्या पढ़ो जो शाफी ने कहा, कहते हैं जो भी अली से बुग़्ज़ रखे वो तवाइफ की औलाद है। मैं लफ्ज अच्छा इस्तेमाल कर रहा हूं, उन्होंने अरबी में जो लफ्ज इस्तेमाल किया बहुत गंदा है। शाफी कहते हैं तो जिसकी मां पाक होगी, मतलब रसूली ने कहा ना, यार अली मेरा मसला आसान है, अल्लाह का मसला आसान है, आपका मसला बड़ा गंभीर है। मौलाए कायनात ने कहा क्या? बोले मुझको हरामी भी मानता है, हलाली भी मानता है, अल्लाह को हलाली भी मानता है, गैर हलाली भी मानता है, मगर आपको गैर हलाली बर्दाश्त ही नहीं करता। आपको मानने के लिए हलाल होना जरूरी है, खून की तहारत जरूरी है। तो अजीजा ने मोहतरम, रजी अल्लाह वही है जो दरे आले मोहम्मद पे झुकते रहे। नज्म ऐसा हवा, सितारा जहां पस्त हुआ तो अल्लाह ने उसकी कसम खाई। तो मादल्ला साहिब हुकुम
وما غوا، نبی گمراہ نہیں ہوئے. اس کا مطلب یہ نبی تو اختیار میں تھا ہی نہیں ستارہ، نبی نے اللہ پہ چھوڑا کہ اللہ اس کا رشتہ معین کرے گا. تو مطلب سیدہ کا رشتہ محمد رسول اللہ نے طے نہیں کیا بلکہ اللہ نے طے کیا ہے. تو یہ کہنے لگے بھائی کی محبت میں گمراہ ہو گئے. یعنی جب علی کی فضیلت نبی بیان کرے تو نبی کے اوپر بھی گمراہی کا فتویٰ ہے. دنّا صاحب کو مگوا وما ينطق عن الهوى، وہ لوگوں میرے نبی پر گمراہی کا فتویٰ نہ لگانا، یہ تو کچھ بولتا ہی نہیں، نطق ہی نہیں کرتا. ان ہوا الا وحی ہوا، جب تک اس پر وحی نہیں ہوتی. یعنی دہن مصطفیٰ کا ہے کہ نام اللہ کا ہے، جو نبی کہتے وہی. عزیزان محترم، یہ گھر کا فرد جو ہے نا اللہ کی توحید کا ثبوت ہے. یہ اپنے آپ کو منوانے نہیں آئے، یہ اہل بیت اللہ کو منوانے آئے کہ اللہ ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ موجود ہے. کس نے منوایا؟ سرکار دو عالم نے منوایا. وہ رحیم ہے، میری رحمیت کو دیکھو. وہ ذوالجلال ہے، مولا کائنات کو دیکھو. اس کے بھی تو دشمن ہیں، فرعون، نمرود، سجاد سب پیدا ہوئے، مگر وہ صبر کرتے ہوئے بیٹھا ہے. آج یہ اعتراض کرتے ہیں 2 ٹکے کا مولوی کہ امام حسن نے صلح کر لی. ایک مولوی کے چاچا کا بھی یہ کہتا ہے جس سے حسن نے مجتبیٰ نے صلح کر لی اس کو ہم برا نہیں کہتے. صلح کہاں کی؟ صلح تو اس نے کی جس کو اپنی موت نظر آ رہی تھی. جو صلح کرتا ہے وہ مانتا ہے، منواتا نہیں. صلح کے شرائط دیکھو، ساری شرائط راکب دوست مصطفیٰ امام حسن مجتبیٰ نے منوائی ہے کہ آج سے اہل بیت کے ماننے والوں پر ظلم نہیں ہوگا، گالیاں نہیں دی جائے گی، جمعہ کے خطبے میں برسر ممبر میرے بابا کو پر شب و ستم نہیں ہوگا. آج ایک مولوی کو گالی دے تمہارے اوپر کفر کا فتویٰ آ جاتا ہے. اتنا سستا فتویٰ ہے بریلی سے. اور سارے ولیوں کے ولی کو جو ممبر پہ گالی دے وہ مسلمان ہے، وہ رضی اللہ ہے، وہ صحابی ہے. کچھ دین ہے، کچھ سمجھ ہے. عوام کو بیوقوف نہ سمجھو. یہ فرشیدہ یونیورسٹی سیدہ زینب نے اسی لیے بچائی ہے کہ کوئی جاہل ملاؤں کے پیچھے نہ پڑ جائے. تو عزیزان محترم، اس گھر کا فرد جو ہے نا اللہ کو منوانے کے لیے آئے، اللہ کے توحید کی گواہ ہے، اس کی وحدانیت، اس کی صفات کی. اسی لیے جب لٹا ہوا قافلہ دربار میں پہنچا، ملعون دربار یزید میں، تو سب قیدی کھڑے ہیں نا، اہل بیت مصطفیٰ قید کی حالت میں ہیں. تو اس دربار میں 40 علماء دانیال بھی موجود تھے. کتاب کا نام سنی عالم نے لکھا انوار مصطفیہ، محدث اعظم نور الدین دمشقی. 640 ہجری میں یہ کتاب لکھی گئی، آج بھی دمشق کے عجائب خانہ میں موجود ہے. کیا لکھا انہوں نے کہ جب قافلہ دربار میں آئے نا تو دربار میں 40 علماء دانیال موجود تھے. کتنے؟ 40. وہ سارے کے سارے جو تھے ان کی نظریں ٹٹی کی باندھے اس قافلے کو دیکھ رہی. ایک مرتبہ سید سجاد علیہ السلام نے کہا اے دانیالیوں تم کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا ہم دانیال علیہ السلام کی امت کے علماء ہیں اور ہمارے پاس صحیفہ دانیال موجود ہے. صحیفہ ہاتھوں میں لیے بیٹھے تھے. وہ کبھی صحیفے میں دیکھتے، کبھی قافلے کو دیکھتے، کبھی صحیفے میں دیکھتے پھر قافلے کو دیکھتے. امام سجاد علیہ السلام نے پوچھا تم کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم دانیال علیہ السلام کے ماننے والے ہیں
اور ان کے اس صحیفے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آخری زمانے میں آخری نبی کی آل قید ہو کر ظالم بادشاہ کے دربار میں آئے گی. دانیالی کیا کہہ دیے؟ ظالم. اس کو کہہ دیا؟ ملعون کو کہہ دیا. اب وہ کہا سن رہا ہے کہ مجھ کو ظالم کا. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس صحیفے میں لکھا ہے کہ جب وہ قید ہو کر آئے گے تو اے دانیالیوں ان کے چہروں پر تم اللہ کے نور کی زیارت کرنا. یہ سب مظہر خدا ہیں تو اللہ کے نور کی زیارت کرنا. اور اب نام تو ان کو معلوم نہیں. وہ کہتے ہیں شہزادے وہ نور ہم اس چھوٹی سی بچی میں دیکھ رہے ہیں جو کبھی اپنے پیروں کو اٹھا دیتی تھی, رسی تنگ ہوتی تھی, کبھی نیچے کرتی تھی نا. وہ کہتے ہیں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ نور ہمیں نظر آ رہا ہے, نور خدا. تو شہزادے کہ ہم اس بچے سے کچھ بات کر سکتے ہیں. یہ فضیلت سنو جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی. کیا کہتی ہے کہ شہزادے ہم اس بچے سے کچھ بات کر سکتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا نا جناب سیدنا